اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پر آنے کا مقصد بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے سب نے دیکھا میڈیا پر محمد اشرف کو سڑک پر بے دردی کے ساتھ مارا پیٹا گیا، اور آج میں اس کی فیملی کو مل کے آ رہا ہوں۔ 1 مہینے کی اس کی بیٹی ماں کی گود میں تھی، 6 سال کی بیٹی تھی، ایک دوسری، تیسری 2.5 سال کی بیٹی ہے، اور 6 سال کا اس کا بچہ ہے۔ اور میں نے اس کی والدہ سے بھی میں ملا، بیچارہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا، بمشکل 1 کمرہ تھا، اور میں انسانیت کے ناطے میں ان کو ملنے گیا تھا۔ میں کسی کو بھی اور بھجوا سکتا تھا، کوئی بھی حکومتی وزیر جا سکتا تھا، لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، احساس جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے دنیا سے، اور ہم انسانیت کا احساس نہیں کر پا رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس 1 مہینے کی بچی کو کتنے سال بعد پتہ لگے گا کہ یتیمی کے سائے اس کا پیچھا کریں گے ہر قدم پر۔ جب وہ پڑھے گی، لکھے گی، اچھے نمبر لے گی، باپ کا دست شفقت اس کے سر پر نہیں ہوگا۔ جب وہ بڑی ہوگی، جوان ہوگی، اس کی شادی ہوگی، اس کو ودا کرنے کے لیے باپ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ دکھ ہیں جن کا سامنا ہر روز کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کے سوچنا چاہیے۔ تو میں نے آج ان کے پاس میں گیا، لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں قانون بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں اشرف کے قاتلوں کو جس درندہ پن سے انہوں نے سڑک کے اوپر اس کو مارا پیٹا ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، ہمیں ان قاتلوں کو ایک مثال بنانا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے گزارش کر دی ہے آئی جی صاحب سے بھی اور پروسیکیوشن سے بھی کہ ٹھوس ثبوت ہے، CCTV کیمراز ہیں۔ ابھی ایک واقعہ وہاں پر سیال کوٹ میں ہوا تھا، اب یہ یہاں پہ ہوا ہے۔ اگر من حیث القوم ہم نے ایسے مجرموں کا محاصرہ نہ کیا تو پھر عدالتیں سڑکوں پہ لگیں گی، سڑکوں پر فیصلے ہوں گے، اور مجرم جو ہے دندراتے پھریں گے۔ تو یہ نہ صرف ہمارے لیے چیلنج ہے، من حیث القوم ہمارے لیے چیلنج ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی دادرسی بھی ہوگی، اور مجرموں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا۔ اور یہ وہ انتشار ہے اس معاشرے میں، عدم برداشت ہے، جس کے خلاف ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ اس ملک کے اندر دوبارہ سے برداشت کو، اخلاقیات کو، ہمیں رواداری کو دوبارہ سے پنپنے کا موقع دینا پڑے گا، ورنہ خدا نہ خواستہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کی جان لیں گے۔ یہ ہمارا من حیث قوم فرض ہے۔ مجھے آج خوشی ہے کہ میں نے یہاں پر جو میڈیکل کالج جہاں پر بنا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں نے وہاں پہ جا کر اسٹوڈنٹ سے بات کی۔ یہاں پر نہ صرف پنجاب کے مختلف اضلاع سے بلکہ آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، اور باہر کے ممالک سے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر لیفٹ سائڈ پر الحمدللہ یہ گوجرانوالہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، جو مسلم لیگ کے نون کے دور میں شروع ہوا تھا، بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے، 405 بستروں پر مشتمل ہے، اور نیورو کی فیکلٹی ہے، آرتھوپیڈک کی فیکلٹی ہے۔ تو گوجرانوالہ کے لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ چند مہینوں میں
جو یہ پروجیکٹ پچھلے 4 سال میں نگلیکٹ ہوتا رہا، چند مہینوں میں جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ فلی طور پہ فنکشنل ہو، تاکہ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور مجھے خوشی اس لیے ہے، یہ وہ کام ہیں جو قوم ہم سے توقع کرتی ہے۔ آج سیاسی لانگ مارچ ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن انتشار اس سیاست کے پیچھے چھپا ہو جس میں آپ کسی پولیس والے کو شہید کر دیں، اور اتنی توفیق بھی نہ ہو کہ ان کے بچوں کے ساتھ آپ اپنا جو ہے 2 بول کے ان کا دل جوڑ دیں۔ آپ ادھر ریڈ زون میں جا کر درختوں پہ آگ لگائیں، یہ کون سی سیاست ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ رحم کرے 3 ٹکڑے اس ملک کے ہو جائیں گے، ادارے تباہ ہو جائیں گے۔ یہ کون سی سیاست ہے جس کا سبق آپ پڑھا رہے ہیں؟ یہ وہی سیاست ہے کہ جس میں دوسرے صوبوں کی پولیس جو ہے وہ ایک صوبے کی اوپر چڑھائی کر دے، پوری سیکیورٹی کے ساتھ ایریل فائرنگ کرے، سپریم کورٹ نوٹس لے، آپ کو کہے کہ آپ نے فلاں جگہ پر آنا ہے، اور آپ پھر لوگوں کو ڈی چوک پر بولنے کی دعوت دیں۔ میں آج صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو، دیکھیں آج شدید اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، لوڈ شیڈنگ جن کو ہم نے بوتل میں بند کیا تھا، 12,000 میگا واٹ ہم نے پروڈیوس کی تھی، اور جب ہم 2018 میں حکومت چھوڑ کے گئے تھے 0 لوڈ شیڈنگ تھی۔ آج پھر چند ہفتے ہوئے ہیں ہمیں آئے ہوئے، یہ بیٹھے ہیں فیڈرل منسٹر فار واٹر اینڈ پاور، میں ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو مختلف جو بجلی گھر ہیں وہ ریپیئر مینٹننس نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہیں، فیول بر وقت انہوں نے لیا نہیں۔ میں یہاں پر کوئی پچھلی حکومت کا رونا رونے نہیں آیا، میں صرف عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں اگر انہوں نے ڈھنگ کے ساتھ حکومت کو ترجیح دی ہوتی تو آج وہ 5.8% والی جو معیشت تھی جو نواز شریف کے دور میں ہم چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ زمین بوس نہ ہوئی ہوتی۔ آج بر وقت IMF کے پاس چلے گئے ہوتے، خودکشی نہیں کی، نہ IMF کے پاس بر وقت گئے، 6 مہینے قوم کے ضائع کر دیے، 40% ڈالر جو ہے وہ روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں ڈیپریشیٹ ہوا، 40%، جو کبھی نہیں ہوا پاکستان کی 74 سالہ ہسٹری میں۔ میں پچھلی حکومت کا رونا نہیں روتا، لیکن میں قوم سے یہ تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ قوم عمران خان سے پوچھے کہ 74 سال میں جتنے قرضے اس ملک میں لیے گئے، آپ نے 4 سالوں میں اس کا 80% لے لیا قرضے میں۔ مجھے کوئی ایک پروجیکٹ دکھا دیں، کوئی ایک گھر اس 50 لاکھ گھروں میں سے دکھا دیں، کوئی ایک نوکری ان 1 کروڑ نوکری میں سے دکھا دیں، تو انشاءاللہ عوام نے آپ کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ اسی لیے آپ وہاں پر مہینوں دھرنا دینے گئے تھے اور چند گھنٹے میں آپ واپس آ گئے، کیونکہ وہ آپ کے دھرنے کا عوام نے بائیکاٹ کر کے دھرم تختہ کر دیا۔ ہم عوام کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور میں نے بتایا ہے پاکستانی قوم کو کہ آج اپنا گندم کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 5,000 روپیہ پر مونڈ ہے لینڈڈ کاسٹ۔ ہم نے خدا کے فضل و کرم سے 2,200 روپے میں 50 لاکھ گندم جو ہے من ٹن گندم جو ہے اپنے کسانوں سے لی، اور آج خدا کے فضل و کرم سے 200 ارب کی سبسڈی دے کر 10 کلو کے آٹے کا تھیلا جو ہے 160 روپیہ سستا ہم عوام کو دے رہے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ گھی اور چینی کو بھی سستا کر کے عوام کو خوشخبری سنائیں گے۔ ہسپتال میں سستی دوائیاں، کینسر کی مفت دوائیاں جو ختم کر دی تھی پچھلی حکومت نے، انشاءاللہ چند ہفتوں میں میں خود ٹیچنگ ہاسپٹلس کا دورہ کروں گا، سستی دوائیاں عام لوگوں کے لیے اور کینسر کی دوائیاں عام لوگوں کے لیے ہم مہیا کریں گے۔ اور کل جو کابینہ کی پہلی میٹنگ ہوئی، 2 مہینے کابینہ نہیں تھی، لیکن مجھے عوام کے لیے آٹا سستا کرنے کے لیے عمران خان کی کوئی سازش نہیں روک پائی۔ کابینہ کے بغیر فیصلے ہوتے ہیں جب نیت صاف ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔
اس منصوبے کو مکمل کریں گے اور عوام کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سکے جو عوام کی اور غریب کی کچن کی اشیاء خرد و نوش ہیں ان پہ ہم کڑی نگرانی کریں گے۔ 36 اضلاع میں ہم نے پرائز کنٹرول کمیٹی بنا دی ہیں۔ کابینہ میں کل میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا، میرے وزراء بھی جائیں گے اور اس بات کو ممکن بنائیں گے۔ ایک کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، لیکن ہم جو عام آدمی کے کچن آئٹمز ہیں اس کے اوپر ہم سبسڈی دیں گے اور ادویہ ہم جو سستی کریں گے ہاسپٹل میں مفت دیں گے، اور اس بات کو ممکن بنائیں گے کہ مارکیٹوں میں دکانوں میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یہ نہ ہو کہ وہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ میں خود بھی وزٹ کروں گا۔ آج اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے۔ عمران خان، جو آپ نے ان 4 سالوں میں عوام کو تحفہ دیا ہے، کون سے دھرنے کی بات کرتے ہیں؟ آج بے روزگاری ہر گھر میں ہے، آج ہر گھر میں کوئی بیمار ماں ہے، کوئی باپ ہے اور دوائی لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں عمران خان کی طرح بہتان بازی نہیں کروں گا، الزام تراشی نہیں کروں گا، لیکن قوم سے جہاں پر وعدہ کیا ہے کہ ہم دن رات محنت کر کر غریبوں کے دکھوں کا مداوع کریں گے، وہیں پر ہمارا فرض ہے کہ ہم کتابی باتیں نہیں کریں گے، ثبوتوں کے ساتھ اس ملک کو جس طرح بے دردی سے لوٹا گیا وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں گے، اور پھر یہ عوام کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون کرپٹ تھا، کس نے منی لانڈرنگ کی، کس نے جو ہے وہ فورن فنڈنگ کے ذریعے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے، کس نے وہ جو خاتون فرح گوگی ہے اس کے نام پر اس صوبے پنجاب میں کرپشن کے انبار لگائے جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میں پاکستانی قوم کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں جس نے اس کے دھرنے پہ کان نہیں دھرا، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ کان کھول کے سن لو۔ عمران خان، سیاست کرنی ہے سیاست کرو، لیکن جب خود آپ کہتے ہیں کہ میرے دھرنے میں اسلحہ والے بھی تھے، ایریل فائرنگ بھی ہوئی، تو آپ کان کھول کے سن لو۔ اس ملک کے غریبوں کے مسائل مہنگائی، بے روزگاری، غربت و افلاس ہے، جس کے خلاف عوام کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم جہاد کریں گے۔ جہاد یہ ہے کہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کیا جائے، جس جہاد کی اللہ کو بھی قدر ہے۔ جہاد وہ نہیں ہے جو تم دھرنے اور انتشار کی آڑ میں اس ملک میں خون خرابہ رچانا چاہتے ہو، اس کی تمہیں قطعاً اجازت نہیں ملے گی، اور سوچ سمجھ کر دوبارہ اس ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کرنا۔ پہلی دفعہ تو تمہیں اپنا جو ہے وہ برداشت کیا، قانون حرکت میں آئے، لیکن اس دفعہ اگر اس ملک کے آئین، قانون اور امن کے لیے تمہیں جیل بھی بھیجنا پڑا تو ہم جیل تمہیں بھیجیں گے، کیونکہ تم اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ آج جو تمہارا بیان ہے، ہر درد مند پاکستانی نے پڑھ کر سوچا ہوگا کہ اس کی سوچ میں پاکستان کے خلاف کیا سازش اس کے ذہن میں گھوم رہی ہے۔ تو سازشیں تمہاری گھومتی رہیں، لیکن اگر تم نے یہ سازش ملک میں گھمانے کی کوشش کی تو میں تمہیں جیل میں گھماؤں گا انشاءاللہ۔ میں پاکستانی قوم سے وعدہ کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم سیاسی ہمارے حریف ہو، تم قوم کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ آؤ، جہاد کرنا ہے تو غربت کے خلاف کرو، بے روزگاری کے خلاف کرو، مہنگائی کے خلاف کرو۔ 4 سال تمہیں عوام نے برداشت کیا، لیکن تمہاری کرتوت 0/0 ہے، تبھی آج جو معیشت ہے وہ سسکیاں لے رہی۔ تو میں پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے تمہارے دھرنے پہ کام نہیں دھرا، دوبارہ بھی تمہاری کسی بات پہ کام نہیں دھریں گے۔ ہم نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ جو تم نے اس ملک میں بربادی کی ہے قوم کے سامنے رکھیں گے، رونا نہیں روئیں گے۔ قوم کو ہم راستے بتائیں گے کہ ہم مشکل راستے سے گزرنا پڑے گزریں گے، قوم کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کریں گے، معیشت کو اللہ نے چاہا تو بحال کریں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کو قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ زرداری صاحب نے احتجاج کی کال کی ہے، آپ حکومت میں ہیں تو حکومت اس بیان کو کیسے لے گی؟ کچھ پروسیکیوشن کرے گی، کیس بنائے گی، اس کے خلاف قانونی کارروائی؟ میں نے یہ بیان گجرانوالہ آتے ہوئے پڑھا ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے
وقت دیا ہے دنوں کا کہ تمام ایجنسیاں بتائیں کہ اس نے کس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے. اس بیان کا بھی ایک پاکستانی ناطے ہم جائزہ لیں گے. عوام کے سامنے اس کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ سامنے آ گیا ہے. یہ ملک ایٹمی قوت ہے. اس طرح کا خود کش بمبار جو اپنی انا کے لیے ملک کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے اس کے ہاتھ بھی روکیں گے. اس کے تمام ایسے جو ڈیزائنز ہیں اس کو روکیں گے. اور جس طرح پہلے اور اب میں نے کہہ دیا ہے, کیونکہ میں یہاں پر کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا, ایک پاکستانی کے ناطے میں نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان سیاست کرنی ہے تو آؤ تمہیں دعوت دیتے ہیں, آؤ ہم جہاد کریں غربت کے خلاف, مہنگائی کے خلاف, لوگوں کے دکھوں کو خوشی میں بدلنے کے لیے. لیکن اگر تم نے سیاست کی آڑ میں انتشار کرنا ہے تو قانون حرکت میں آئے گا. تحریک انصاف کی ایک منٹ جی کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ رنجش میں ہے یہ باتیں کہ محبت ہوتی ہے ان کو واپس کیا جانا سے چاہیے, اور اگر ان کو واپس کیا جا رہا ہے واپس کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں. وہ جو فارورڈ بلاک کی باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پنجاب اسمبلی میں آج بھی ہماری اکثریت ہے, پہلے بھی ثابت کی ہے, اب بھی ثابت کریں گے. اصل جو بات آپ کو بتانے والی یہ ہے, ایک ذمہ دار پاکستانی کے ناطے میں قوم کو بتاؤں گا کہ یہ انہوں نے لوٹ مار کی ہے, لیکن ہم انتقام نہیں لیں گے. ہم اپنے راستے بنائیں گے, جو راستے لوگوں کو مہنگائی سے اپنا جو ہے وہ ان کا کم کر رہے, لوگوں کی مہنگائی کا جو وزن ہے لوگوں پہ کم کریں, لوگوں کو سبسڈی دیں. ہمارا راستہ ہے کہ قوم کی خدمت کریں گے اور اس ملک کو اور اس ملک کی معیشت کو بحال کریں گے انشاءاللہ. یہ میرا سوال ہے کہ آپ نے آج وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز کی یاد تازہ کر دی ہے. وہ یہ بار بار بیان دے رہے ہیں کہ جو 5 اگست کا مودی کا اقدام تھا اس کے بعد پاکستان نے بھارت سے تجارت جو ہے وہ ختم کر دی تھی. اب جو ہے وہ بیرونی قوت کے کہنے پر دوبارہ جو ہے وہ ہم بھارت سے تجارت کرنے جا رہے ہیں, تو سر اس میں کتنی سچائی ہے ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں؟ یار یہ باتیں جو ہیں نا بھارت سے تجارت کی, ان سے پوچھیں کہ وہ دوست ممالک جو پاکستان کے ہر دور میں دوست تھے, چائنا ہو, ٹرکی ہو, انہوں نے ان کو ناراض کیا, آج پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا. تو یہ ایک ڈھونگ ہے. میں اس میں اپنا جو ہے نا وہ صرف یہ کہوں گا کہ کون سی سفارتکاری ہے کہ آپ جلسوں میں یورپین یونین کو للکارتے ہیں, امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, 22 کروڑ غیور عوام کا ملک ہے, برابری کے سطح پر ہم سب سے تعلقات چاہتے ہیں. یہ کون سی سیاست کر رہا ہے جو پاکستان کو جس کی قیمت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ آپ کو یاد نہیں کہ وہ ٹرکس کی جو اپنا ایک کمپنی تھی اس کے لوگوں کو گرفتار کر کے مشینوں کو قبضے میں لے کے اس کو ناراض کر دیا, تو لاہور جو ہے کوڑے کا انبار بن گیا. اس کو ہم درست کرنے کے لیے گئے, شہباز شریف گئے ہوئے وہاں پر, ہمارے سالٹ انویسٹمنٹ کے اپنا مینیجر وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, خواجہ حسان صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ملک کا نقصان ہے. آپ چائنا کو آپ کے آتے ہی آپ نے کہا یہ سیپک میں کرپشن ہوئی ہے. اب چائنا کے اربوں ڈالر کے منصوبے جو مٹیریلائز ہو گئے ہیں, سائی وال کول پروجیکٹ ہے, آپ موٹر ویز ہیں, سکھر موٹر وے ہے, تو یہ جو انہوں نے بارودی سرنگیں بچھا کر یہ چلا گیا ہے شخص, اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے وقت درکار ہے, جس پہ ہم یکسوئی کام کر رہے ہیں. تو یہ چھوڑیں اس بات کو. یہ شخص جو ہے پاکستان کے ساتھ جو دشمنی کر گیا ہے اس کو ٹھیک کرتے ہوئے وقت درکار ہے. لیکن ہم نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم قوم کی بحالی کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ پیچھے ایک سیکنڈ 1 by 1 میں یہ کہ میڈیکل جو کالج ہے اس کے ساتھ جو ٹیچنگ اسپتال کا جو پروجیکٹ آپ کے دور میں شروع ہوا, میں یہ کہتا ہوں کہ 7 سال کے اندر یہ جو ہے نا منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوا.
बिल्डिंग जो इसके अखराजात से वो 500 गुना ज़्यादा यानी कि बढ़ गए। 4 साल हुए इसका अमला बदली किया गया, मशीनरी खरीदी गई जो ख़राब हो गई। मैं समझता हूँ इसकी आला सतही इंक्वायरी होना ज़रूरी है। एक सवाल ये और दूसरा ये है कि आपने कहा है कि हुकूमत जो है ना वो रियायती आटा जो है ना वो यानी कि दे रही है। कल की ना प्राइस की ना कंट्रोल की ना कमेटी की एक मीटिंग हुई है जिसमें तौफीक भट्ट साहब की ना चेयर कर रहे थे। इन्होंने मुख्तलिफ बाज़ारों में गए हैं, किसी एक दुकान पर भी सस्ता आटा मुहैया नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हुकूमत ने जो सब्सिडी दी है गरीबों के लिए उसके समरात नीचे नहीं पहुंच रहे। क्या वजह है इसके बारे में आप? 2 सवाल हैं आपके। एक सवाल जो 7 साल की इंक्वायरी ज़रूर होगी, लेकिन मैं गुजरांवाला की आवाम को खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि 7 साल इस टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला जहाँ पर लोगों का इलाज होता है 405 बिस्तर पर मुश्तमिल है, नहीं किया गया। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो चंद महीने में ये हॉस्पिटल जो है मुकम्मल हो जाएगा और गुजरांवाला की आवाम जो है सेहत के हवाले से इस अस्पताल से मुस्तफ़ीद होंगे। जहाँ तक रही बात आटे की, मैं आपके गोशगुज़ार कर दूँ, मैंने अपने दफ्तर में सेल बना दिया है और आज गुजरांवाला से वापसी पे मैंने तमाम 36 अज़ला के डीसी से मीटिंग करनी है प्राइस कंट्रोल कमेटी के साथ। बात ठीक है आपकी कि हमने तो आटे को 200 अरब की सब्सिडी के लोगों ने कर दिया है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसी प्रॉब्लम पर पहरा देना है कि गरीब आदमी तक ये आटा पहुँचे। तो थैंक यू, अगर यहाँ पर नहीं है चंद दिनों में ये सारी अपना रुकावटें दूर होंगी और आम आवाम तक इंशाअल्लाह ताला आटा पहुँचेगा। आखिरी सवाल पूछना है। अच्छा सर ये बताइएगा कि गुजरांवाला में आपके वालिद ने इससे पहले जो है गुजरांवाला में बड़ा काम करवाया, आज आपने गुजरांवाला में आके अपने वालिद की याद ताज़ा कर दी है। सर 2 सवाल है मेरे। एक तो कौमी असम्बली से पीटीआई इस्तीफा दे चुकी है, अब मुस्लिम लीग नून जो है वो उनसे सूबाई असम्बलियों के इस्तीफों का कोई नहीं मुतालबा कर रही। और सर दूसरा ये कि आप गुजरांवाला के लिए क्या तोहफा देके जा रहे हैं? और इसके साथ ऐड ये है कि गुजरांवाला बदकिस्मती से मोटरवे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। हमारी बदकिस्मती ये है कि मोटरवे बना और हम उससे बिल्कुल कोई फायदा नहीं उठा सके। 2 रोड है, एक मसरूर रोड है और एक जो हमारा नया रोड बन रहा था वो ये इसके ऊपर प्लीज कोई अर्जेंट नहीं, आप इतने बदकिस्मत नहीं हैं। लोहियांवाला जो अपना ओवरहेड ब्रिज है माशाल्लाह वो शानदार है, ये अस्पताल बनेगा। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि अभी मुझे बताया है खुरम साहब ने और उस्मान इब्राहिम साहब ने, तो ये जो लिंक है मोटरवे से उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जल्द गुजरांवाला को हम खुशखबरी देंगे इंशाअल्लाह। सस्पेंड हुए उसकी देखें 2 बातें हैं, आखिरी बात कर रहा हूँ। ये एक सवालिया निशान है, ये हमारे लिए चैलेंज है। मनासिल कौम उन मुजरिमों को करारवा की सज़ा मिलेगी और जो गफलत के मुर्तकब हुए उनकी इंक्वायरी भी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।